السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے برزہ افتخار میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری روزانہ قرآنی ہدایت قرآن سیریز 5 منٹ قرآن سیریز۔ اور آج ہم الحمدللہ ڈے 18 پہ ہیں اور آج ہم کور کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کے 85 تک۔ یہ 3 آیات ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ سبق آموز ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم ان میں کیا سیکھتے ہیں۔ چلیے جی آئی دیکھتے ہیں آیت نمبر 83 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کی تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ مختلف جگہوں پہ نا یہ ذکر کیا گیا سورہ بقرہ میں کہ بنی اسرائیل کو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے، ان کے دور میں انبیاء بھیجے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ یہاں پر انہوں نے پہلے تو پختہ عہد دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے مکر گئے تھے۔ پھر دیکھیں وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اچھا آپ یہاں پر دیکھیں کہ اب آپ ایک سیکوینس چیک کریں، سبحان اللہ کتنا پیارا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ سب سے پہلے تو آیا نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ یہاں پہ لکھے لا تعبدون الا اللہ۔ اب ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور والدین اور رشتہ دار، سب سے پہلے کس کا حق آ گیا؟ والدین کا۔ سیکوینس دیکھیں آپ، پھر والدین کے بعد دوسرا حق کس کا آ گیا؟ رشتہ داروں کا۔ پھر آیا یتیموں کا، مسکینوں کا، اور ان سے احسان کرو گے۔ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے۔ احسان کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہم والدین کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی ان کے والدین کے حقوق ہیں وہ تمام ادا کرنے ہیں، اور اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ ان حقوق سے بھی بڑھ کر معاملہ فرمانا ہے، ان کے ساتھ ان سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، ان سے بڑھ کر ان کا خیال رکھیں۔ تو جب بھی کسی چیز کا جو حق ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو پرفارم کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ احسان والا معاملہ ہو گیا، کہ یہ تو اتنا تو چیز ضروری تھی، اتنا تو حکم تھا نا، اتنا تو چیز فرض تھی، یہ کرنا تھا، لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اور بہترین طریقے سے کیا گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ احسان والا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ تو آگے دیکھیں کہتے ہیں اور لوگوں سے اچھی بات کہو، ساتھ ہی کیا حکم آیا ہے؟ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد حکم آیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اب نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رائٹس ہیں، لیکن حقوق العباد کو کتنی امپورٹنس دی گئی ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کا حق، پھر رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور ان کے ساتھ صرف حق بھی نہیں احسان والے معاملے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ نماز قائم کرو، اور پھر نماز قائم کرنے کے معاملے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نماز ادا کرنا اور نماز قائم کرنا کیوں حکم ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے؟ تو ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں یہ فرق ہے کہ جیسے ہم فیمیلز ہوتی ہیں تو ہم گھر میں جب اذان ہوتی ہے ہم گھر میں اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے جب بھی جس کو فزیبل لگتا ہے وہ نماز ادا کر لیتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے محلے میں، گاؤں میں، شہروں میں باقاعدہ مساجد کا اہتمام ہو، باقاعدہ جو ہے وہ نماز کی جماعت ہوتی ہو، امامت ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ یعنی یہ اسلام بات، آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کا نا یہ ایک اسٹرکچر سمجھ لیں کہ یہ بناتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ جگہوں پر مختلف مساجد کا قیام ہونا، اور پھر مختلف انسٹیٹیوٹ جو اس قسم کی چیز کو ترغیب دیتے ہیں، تو نماز کو قائم کرنا ہے ہم نے، صرف ادا نہیں کرنا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تو ہوتا ہے انڈیویجولسٹک اپروچ ہے جو میں جیسے ہم لوگ سب عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ کولیکٹیو اپروچ ہے جس میں سب لوگ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کرنا۔ صرف جماعت کا میں نماز ادا کرنے کا مطلب یہی تو نہیں ہے کہ صرف نماز ادا کی ہے۔ جب آپس میں مسلمان بھائی ملیں گے مسجدوں میں یا بہنیں، اب پاکستان میں تو اتنا رواج نہیں ہے خیر، لیکن باہر ملکوں میں تو چلے، گلف کنٹریز میں عورتوں کا بھی ہے سلسلہ، آپس میں جب آپ بہن بھائی ملیں گے تو اس سے اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر کیا ہے کہ پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اب یہ جو بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا گیا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، جنہوں نے والدین اور رشتہ داروں کا حق ادا کیا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمایا، لوگوں سے اچھی بات کی، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لیکن کچھ تھوڑے لوگوں کے علاوہ باقی تمام اپنے عہد سے پھر گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ
सॉरी, तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अकररतुम व अंतुम तशहदून। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था कि तुम अपने खून, अपनों का खून ना बहाओगे। देखें, ये पिछले का भी अहद, यहाँ पर भी अहद की बात होगी थी ना, पुख्ता अहद दिया था कि ये काम नहीं करने और ये करने हैं। और यहाँ पर भी उसी को कंटिन्यू किया गया कि जब पुख्ता अहद दिया गया कि तुम अपनों का खून नहीं बहाओगे और ना अपने आप को घरों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम खुद उस पर गवाही देते हो। यानी कि पहले तो इन्होंने वादा किया कि हाँ, हम खून खराबा नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को नहीं मारेंगे, घरों में से नहीं निकालेंगे। लेकिन फिर बाद में इससे वो मुकर गए। इससे जो मुराद जो है ना, वो औस और खिजरज के जैसे कबीला है। और फिर जैसे अभी आपको मैं इससे आगे ही मैंने इसकी थोड़ी डिटेल ऐड की है, वहां पे मैं आपको इसको थॉरली एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, फिर क्या है कि सुम्मा अंतुम हाउलाई तख्तुलूना अनफुसकुम व तुखरिजूना फरीकम। फिर तुम, एक मिनट है, ये स्क्रीन पे क्यों शो हो रहा है? अच्छा, फिर तुम तो वो लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो और अपनों में से एक गिरोह को उनके घरों से निकालते हो। अच्छा, ये एक वाक्य की तरफ निशानदेही है, मैं आपको वो वाक्य एक्सप्लेन करती हूँ ये इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के बाद। वतुखरिजूना फरीकम मिनकुम मिन दियारिहुम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान। गुनाह और ज्यादती में उनके खिलाफ एक दूसरे की मदद करते हो। अच्छा, व इन यातुकुम, और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए, उस रात तुफादूहुम, तो तुम उनका फिदिया देते हो। वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि उन्हें निकालना तुम पर हराम किया गया था। अफतुमिनूना, तो क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर बिबादिल किताबे व तकफुरूना बिबाद, यानी कि तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से का कुफर करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खज़ीयुन फिल हयातिद दुनिया। तो जो तुम में से ऐसा करता है दुनिया की जिंदगी में रुसवाई के मासवा, उसकी और क्या जजा हो सकती है। ये किस बात के बारे में कहा जा रहा है कि किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हैं और कुछ हिस्से से इनकार कर देते हैं। और ये सिर्फ यहूदियों की बात नहीं है, मुशरिकों की बात नहीं है, ऐसा तो बहुत सारे लोग आज बीइंग मुस्लिम होते हुए कर रहे हैं कि कुरान की आधी बातें मान लेते हैं और आधी का इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से है, या ये तो बहुत मुश्किल है। पर्दा करने के बारे में तो मैंने कितने लोगों से पूछा कि ये शरई पर्दा जो होता है, ये तो शरई पर्दा करना तो है ही इम्पॉसिबल है, किस तरह कर सकते हैं लोगों की, बाकायदा ये लोगों की कई भी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वह यौमल क़ियामत यरद्दूना, और क़यामत के दिन युरद्दूना, सख्त तरीन अजाब है, इला अशद्दिल अजाब, अजाब की तरफ फेर दिए जाएंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तो जो तुम करते हो अल्लाह ताला उससे हरगिज गाफिल नहीं है। अच्छा, मैं आपकी इसकी ट्रांसलेशन एक दफा पढ़ती हूँ फिर से, और फिर आपको इसकी वाक्य की तरफ लेके जाती हूँ। फिर तो तुम वो लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो और अपनों में से एक गिरोह को उनके घरों से निकालते हो, गुनाह और ज्यादती में उनके खिलाफ एक दूसरे की मदद करते हो। और फिर जब वो तुम्हारे पास कैद हो गए तो उनके फिदिया दे देते हो, हालांकि उन्हें निकालना तुम पर हराम किया गया था कि तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से का कुफ्र करते हो। तो जो तुम में से ऐसा करता है दुनिया की जिंदगी में रुसवाई के अलावा उसकी और क्या जजा हो सकती है, और क्यामत के दिन सख्त तरीन अजाब की तरफ भेज दिए जाएंगे, और जो तुम करते हो अल्लाह ताला उससे हरगिज गाफिल नहीं है। ये देखिए, इसका थोड़ा सा बनी इसराइल का जो वाक्य था वो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस बात पे आया ना। बनी इसराइल की जो ये बात थी, जिसके बारे में अहद की भी बात हुई है कि अल्लाह ने उनसे वादा लिया था कि अपने ही लोगों को कत्ल नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम अपने लोगों को कत्ल नहीं करेंगे, उनको घरों से नहीं निकालेंगे, लेकिन बाद में वो इस वाक्य से मुकर गए थे। क्यों मुकर गए थे? क्योंकि उनके अंदर कबायली तासुब था। जो है वो दोस्ती दुश्मनी की बुनियाद पर ये काम किया गया। अब आप देखें कि पहले जब इस्लाम नहीं आया था, या आप ये समझ लें कि जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था, ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा, जब कुरान पाक नहीं आया था, तब तो ये बचपन से एक साथ ही बड़े हुए थे ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसी इलाके में थे, उसी जगह पे पले थे, बड़े हुए थे सबके सामने ही, तो वहीं पर सबकी दोस्तियां भी थी, सबका रहन सहन भी था। वो तो बाद में जब कुरान नाजिल हुआ तो इख्तलाफात शुरू हुए थे। तो औस और खिजरज का अमल था वहां पे मदीना में। ये दोनों कबीले जो है ये आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे, जैसे औस और खिजरज हो गया, या कुरैजा, बनी कुरैजा हो गया, बनु नजीर हो गया, बनु कनैका हो गया। तो ये क्या थे कि ये सब आपस में क्या होता थे कि एक दूसरे के साथ लड़ते जाते थे। अब आप यहाँ पर ये मिसाल लें, जैसे आप और आपका भाई हो, और सामने दो यहूदी हो, और वो आपस में लड़ते हो, और आपका जो एक भाई है वो एक यहूदी के साथ टीम बना ले, दूसरा भाई जो है वो दूसरी यहूदी के साथ टीम बना ले, और आप आपस में लड़ते हो। लड़ने के बाद क्या होगा? जाहिर बात है, अब यहूदी भी तो एक यहूदी आपकी टीम में, एक यहूदी आपके भाई की टीम में है, तो होगा क्या? जाहिर बात है कुछ ना कुछ लोग तो कैद होके जाएंगे ही ना। तो जब वो कैद होके चले जाते थे तो यहूदियों उनको छुड़ा लेते थे, कहते थे कि हमारा मजहब जो है वो ये कहता है कि जब ये कैद होके जाएं तो इनको फिदिया दे के छुड़वा लो।
تو پہلے ہی لڑائی نہ کرو، جب لڑائی کا حکم ہی نہیں ہے کہ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو مت قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، تو جب جب بعد میں جو فدیہ دے کے، اتنی بات ان کو پتا ہے کہ فدیہ دے کے چھڑوانا ہے، ہمارے مذہب یہ کہہ رہا ہے، لیکن اتنا ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ لڑنے سے منع فرما رہے ہیں تو یہاں سے بھی رک جائیں۔ تو پھر کیا تھا کہ یہودی، یا ہر یہودی قبیلہ اپنے سپورٹ کرنے والے عرب قبیلے کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ لیٹ سے کہ آپ ایک عربی قبیلہ ہیں، اور یہودی جو ہے وہ اس عربی قبیلے کے ساتھ مل کے اپنے یہودیوں اور عربی قبیلوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے۔ تو جب جنگ ختم ہوتی تھی اور واقعی جو وہی قیدی ہوتے تھے ان کو چھڑانے کا وقت آتا تھا، تو یہ فدیہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک ہی وقت میں اپنے دین کا ایک حصہ مانتے تھے اور دوسرا حصہ توڑ دیتے تھے، فدیہ دے کے چھڑوانے والا حصہ مان لیتے تھے، اور یہ کہ بھئی لڑنا ہی نہیں ہے وہ حصہ وہ نہیں مانتے تھے۔ تو یہودیوں کی یہ رویہ تھا نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان کی ایک مثال ہے کہ دین کو اپنی مرضی سے فالو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو پسند آئے اس کو مان لو، جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شدید جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ وہی بات لاسٹ لیکچر والی بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اسلام کہ یہی ہے کہ اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ایک ٹانگ اسلام کے اندر ہے، دائرے کے اندر ہے، اور باقی دوسری جو ہے وہ اپنی مرضی سے جس بھی مذہب کی جو چیز پسند آئے آپ وہ اڈاپٹ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا آپ ایک وقت میں حق کے ساتھ ہوں گی یا آپ ایک وقت میں باطل کے ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہماری آیا نمبر 85 تک کا یہ واقعہ تھا، اور کل ہم انشاءاللہ آیا نمبر 86 سے 90 کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔